سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ پاکستان افغانستان کی اسکرمشز اور یہ بارڈر پہ جو فائٹ ہوئی ہے، ابھی پاکستان نے کابل کو بھی وہاں بھی اسٹرائکس کی ہیں، اسپن بولداک میں کی ہیں، بارڈر ایریاز پر وہ کہتے ہیں بہت سی چوکیاں انہوں نے نہ صرف تباہ کی ہیں بلکہ ان پہ قبضہ بھی کر لیا ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ معاملات اس نہج پہ آئے کیسے ہیں؟ جی دیکھیں رضا، بلانے کا شکریہ. دیکھیں یہ معاملہ تو 2-3 سالوں سے چل رہا تھا کہ ٹی ٹی پی جو ہے، تحریک طالبان پاکستان جو ہے، وہ پاکستان میں حملے کرتی ہے، پاکستان کے کئی علاقوں میں وہ موجود ہیں. پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ خاص کر ہے، وہ بار بار کہتی تھی کہ بھائی ان کو قابو کرو. اچھا، اب ان کا جو ہے موقف طالبان کا وہ یہ ہے کہ جی بات یہ ہے کہ یہ مختلف گروپ ہیں جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ان کے اپنی اندر کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کی وجہ سے. اور اس کی وجہ سے مزے کی بات یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک جو کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے دوست ہیں، ان کے علاقے میں بھی تحریک طالبان پاکستان موجود ہے. تو حقانی نیٹ ورک بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا. پھر کندھاری ہیں، کندھاری جو کابل میں ہیں. تو اندر کی گروپ ڈیوائیڈ اور ان کی اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے وہ ٹی ٹی پی پہ کچھ کے سلسلے میں کچھ کر نہیں پا رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم بالکل پاکستان پہ کے ساتھ کوئی دشمنی بڑھانا نہیں چاہتے وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی وہ یہ کہ پاکستان نے آہستہ آہستہ جو ایک کارروائی شروع کی، وہ یہ کہ جب سے یہ جو پریزنٹ آرمی چیف آئے ہیں، ایک تو ان کی کوئی طالبان کے ساتھ اچھی بنتی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے کرنا شروع کیا کہ ناردرن الائنس اور جو تاجک اور جو دوسرے گروپ ہیں ان کو بھی تھوڑی سی گھاس ڈالنا شروع کی. پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں 10 دن پہلے اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی. ان کا جو اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ ایک تھنک ٹینک ہے، ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ، بلکہ انہی کا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. وہاں ایک کانفرنس جو کہ جولائی میں ہونی تھی وہ منعقد ہوئی، جس میں باقی سارے گروپس جو تھے، طالبان کو نہیں بلایا گیا، باقی سارے گروپس کو بلایا گیا. اچھا، پہلے اس کو چھپایا گیا، پھر وہ ظاہر خبر نکل گئی. اب یہ جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے ان کو بھی ناراض کرتی ہیں طالبان کو. کوشش یہی تھی کہ ذرا ان کو تھوڑی سی آرم ٹوسٹنگ کر کے ان کو یہ کر کے کہ بھئی ہم اور گروپس کے ساتھ بھی الائن کر سکتے ہیں. پھر خبر یہ بھی آنا شروع ہوئی کہ جی ایک رژیم چینج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ رژیم چینج چاہتی ہے کابل میں. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ڈفرینسز ایک تو پیدا ہوتے چلے گئے. پھر پراببلی امریکہ کی حالہ شہری، یہ وہ ظاہر ہے ان کی سپورٹ سے یہ جو اٹیکس ہوئے ان کے ایک ہفتہ پہلے کابل پہ، مطلب کہ جس میں خبر آئی کہ جی نور ولی جو ہے ٹی ٹی پی کے لیڈر، ان کو مار دیا گیا ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر غلط ہے. لیکن یہ جو تھا اٹیک، اس کی وجہ سے جو طالبان کی مختلف لیڈرشپ ہے جو پاکستان کو سپورٹ بھی کرتی ہے، ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ بھائی ہم اس ان حملوں کی وجہ سے جو کہ کابل پہ ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کوئی پاکستان کے ساتھ ہمدردی ہم اس کا اظہار کر نہیں سکتے. تو یہ ٹینشن ہے جو کہ دونوں ممالک میں چلی آ رہی ہے. اور یہاں جو یہ جو تاریخ ہے نا رضا، ایک منٹ مجھے دے دیجئے. دیکھیے اس کو ہم بھولنا نہیں چاہیے کہ جب دوحہ ٹاکس ہوئی ہیں اس میں پاکستان بھرپور طریقے سے حمایت کر رہا تھا طالبان کی. اور جو تھے اس وقت ISI چیف جو تھے جنرل فیض، وہ تو جا کے سرینا ہوٹل میں وہ کہتے تھے کہ بس اب سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور اس کے بعد چیزیں بگڑنا شروع ہوئی چونکہ وہ حکومت میں آ گئے، ایک نیٹ ورک حکومت میں آ گیا. اور
ہر کسی کی اپنی اپنی اس گروپ میں کوئی ایک کنسنسس نہیں تھا، وہ کنسنسس جو کہ ملا عمر کے زمانے میں تھا. تو بالکل بات یہ ہے کہ اب یہ جو جسے کہتے ہیں ایک ڈفرنس ہے پاکستان کا، اور یہ گفتگو سے ہوگا، کس طرح ہوگا، آرم ٹوسٹنگ سے ہوگا، کائنیٹک مین سے ہوگا. پاکستان یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ جی اس کے پاس کیپیسٹی ہے بمباری کر کے یا تھرو فورس پش بیک کرنے کی، جو کہ شاید نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل مطلب یہ کہ اگر آپ جنگ کر بھی لیں گے، جتنے لوگوں نے، جتنی باہر کی حکومتوں نے بھی آ کر، آپ دیکھیں امریکہ بھی آیا، روس آیا افغانستان میں تھرو فورس چیزیں چینج کرنے کی کوشش کی، نہیں کامیاب ہوا. امریکہ نے بھی وہی ہتھ کنڈے آزمائے، نہیں ہوا. تو یہ ایک مسئلہ بالکل ہے. جی عائشہ، بالکل تھینک یو، آپ نے تو پوری تاریخ کو بھی سمیٹ دیا. آئی ایم گلیڈ، کیونکہ لیکن میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ حالیہ دنوں میں دیکھیے جو اٹیکس ہوئے ہیں ان کی شدت میں بھی اضافہ ہوا. مثلا پچھلے ایک ہفتے میں 30 فوجی جو ہیں انکلوڈنگ سینئر آفیسرز وہ شہید ہوئے ہیں پاکستان کی سائڈ کے اوپر. ریلنٹلیس اٹیکس ہیں. اگر آپ عدد و شمار دیکھیں تو پچھلے 1.5-2 سال میں 5,000 سے زائد اٹیکس ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے. تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ ان کو ایک طرح سے ٹھیک ہے، اس میں بالکل یہ ہمیں ماننے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی اپنی جو پالیسی مبہم ایمبیگوٹی رہی ہے، ٹی ٹی پی سے کبھی گلے لگانا کبھی مارنا، وہ ایک بہت اس میں اہم رول ہے. لیکن آپ یہ سمجھتی نہیں ہے کہ ٹپنگ پوائنٹ بھی پہنچ جاتا ہے انسٹیٹیوشن کے لیے بھی، کہ جہاں پہ اگر کرنلز اور میجرز روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹارگٹ ہو رہے ہوں اور باڈی بیگز جا رہے ہوں، تو پھر انسٹیٹیوشن کے اندر بھی تو ایک جسے کہنا چاہیے تلاتم یا غصہ آتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کیونکہ آپ اس ادارے کو اسٹڈی کرتی ہیں تو کیسے یہ کام کرتا ہے؟ وہ بھی تو انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے. رضا، آپ کی بات بالکل درست ہے. ٹپنگ پوائنٹ بالکل تھا جس کی وجہ سے حملے شروع ہوئے، اور جو انسٹیٹیوشن ہے یا انسٹیٹیوشنل ہیڈز ہیں وہ اسی انتظار میں تھے کہ کہیں سے تھپکی ملے، تو شاید امریکہ کی طرف سے تھپکی ملی تو کیا. لیکن ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے نا جی، بات یہ ہے کہ آپ بالکل کائنیٹک کر سکتے ہیں، آپ رژیم چینج کے خواب بھی لے سکتے ہیں، لیکن کیا پاسبلٹی ہے بارڈر پہ پیس لانے کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں، ہم نے سالہ سال یعنی کہ 1990 کی دہائی سے ہم نے شروع کیا طالبان کو سپورٹ کرنا، ٹھیک جی ہے، جی بالکل. اور ان کو پالا پوسا پروسا سب کچھ کیا. اب بات یہ ہے کہ آلریڈی ایسے لوگوں کو کر کے آپ نے ایک ایسی رژیم کو لائے جو کہ انسٹیبل خطے کو انسٹیبل کرتی ہے، افغانستان کو انسٹیبل کرتی ہے، آپ کو انسٹیبل کرتی ہے. کریکٹ. یہ اس کا خمیازہ ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر آپ بمباری کر کے کیا ان کی رژیم چینج کر سکیں گے؟ کیا رژیم چینج کر کے کوئی اسٹیبلٹی آئے گی؟ جواب ہے نہیں. جو ناردرن الائنس والے ہیں وہ لوگ بھی اتنے ہی ظالم ہیں جتنے کہ یہ طالبان ہیں. شاید ناردرن الائنس کے آنے کی وجہ سے یہ ہو کہ اچھا جی وہ خواتین کو پڑھنے لکھنے دیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ بھی اتنے ہی خوفناک اور خونخوار ہیں جتنے کہ طالبان. میں یہ نہیں بالکل کہہ رہی کہ طالبان بہتر ہیں ناردرن الائنس سے، ناردرن الائنس بہتر ہے، میں کہہ رہی ہوں یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں. اور بالکل. جو ہم نے بیج بویا ہے وہ آ کے ہمیں اب تنگ کر رہا ہے، اور اس مسئلے کا کوئی لانگ ٹرم حل جو ہے نا وہ نہیں ہے. آپ ٹھیک. نیگوشیٹ کرتے رہیں گے یا آپ لڑائی کرتے رہیں گے. لڑائی کریں گے تو ظاہر ہے وہ رسپونڈ بھی کریں گے. اور مزے کی بات ہے جس کی گفتگو ہم نہیں کرتے، دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں آرمی اور انٹیلیجنس کے اندر بھی مسئلہ ہے. مطلب کہ کئی فوجی ان سے بات کرو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ایریا کلیئر کرتے ہیں، لوگوں کو پکڑ کے دیتے ہیں، 2-3 دن بعد آ کے آئی آئی والے چھوڑوا جاتے ہیں، تو اور وہ پھر آ کے مارا پیٹی کرتے ہیں. جی جی، تو یہ گنڈا پور ہمارے نے، عائشہ گنڈا پور نے تو باقاعدہ یہ
الزام لگایا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ تھا، اس نے کہا تھا جی کہ بہت سارے لوگ جو ہم وہ کرتے ہیں وہ ان کو چھڑوا لیتے ہیں، یہ اس کے بھی ورڈز تھے مجھے یاد ہے، اور بھی آفیسرز بھی یہ کہہ چکے ہیں بائی دا وے جی. دیکھیں جی، بلکہ میں آپ کو اگین میں پیچھے لے جاتی ہوں. میجر جنرل فیصل علوی، ہاں جی. میجر جنرل فیصل علوی نے تو جنرل کیانی کو خط لکھا تھا اور کہا ہوں. تھا کہ آپ کے 2 سینئر 3 سٹار جنرل جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان ایکسٹریمسٹ کو، یہ طالبان کو. تو بات یہ ہے کہ اندر سے بھی کبھی کبھی آوازیں اٹھتی ہیں ہمارے اندر. جب تک انسٹیٹیوشن کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کلیئرٹی، اب ہمارے ہاں تو وہ پاسبل ہے نہیں، کیونکہ کوئی ایسی طاقتور اسٹیبل سویلین لیڈرشپ نہیں ہے، نہ سویلین حکومت رژیم میں کیپیسٹی ہے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں ایسے اس میں. اور خود جو انسٹیٹیوشنل ہیڈز ہیں ان کے لیے ہاں اکاؤنٹیبلٹی مشکل ہے. سو رائٹ. ہمارے اپنے اندر مسائل ہوں تو یہ ایک مسئلہ ہے، کیسے آپ کریں گے؟ آپ جی بے شک بمباری کر لیں، لیکن بمباری کیا لانگ ٹرم پیس لائے گی؟ نہیں. جواب ہے نہیں. جی اور آپ نیگوشیٹ بھی کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ مطلب کہ آپ ان کو اس وقت کیا دے سکتے ہیں اور وہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ اگر کہ ہم ایک کیچ 22 کی پوزیشن میں ہیں اس وقت، جی. ویری کلیئرلی. عائشہ بالکل وہ آپ نے اہم بات کہی ہے کیچ 22 کی. میں اس میں ایک اور آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ وہ جو تھے مشرف کے کور کمانڈر بھی رہے جنرل عزیز، وہ تو سنا وہاں پہ جا کے لڑائی کرتے کرتے وہاں شہید بھی ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا، جنہوں نے کتاب بھی لکھی تھی پھر بعد میں مشرف کے خلاف ہو گئے تھے، شاہد عزیز. عزیز. تو مطلب آپ اور مطلب کہاں جائیں دور کہ ایک طرف جنرل مشرف اور پوری گورنمنٹ جو ہے وہ لڑائی کر رہی ہے وہاں پہ وار آن ٹیرر میں. بہرحال یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے 1-2 ویورز بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا اس کی پالیسی میں تبدیلی دکھائی دیتی ہے؟ جو جنرل فیض نے کہا کہ جی چاہے آل ول بی ویل، اور باجوہ صاحب نے بھی جو ان کا تھا کہ جی واپس لے آؤ ٹی ٹی پی کے سارے فائٹرز کو ہزاروں کی تعداد میں. اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا کہ جی ہاں ہم ان کو کیا توپوں کے سامنے کھڑا کر دیں، ہم ان کو مار دیں، ان کو، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو اپنے یہاں پہ بسانا ہے، ان کو یہ کرنا ہے. تو ابھی کیا آپ کوئی ایسی آپ کو اشارے یا سائنز ملتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے پالیسی لیول پہ؟ رضا 2000 میں آپ کو اس سے پہلے لے جاتی ہوں. ہاں 2014 میں تو جنرل رضوان اختر، لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر جو کہ آئی ایس آئی کے چیف تھے، ان کی باقاعدہ پالیسی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا، اور یہ جو جب ڈیفنس لیکس آئے تھے تو تب یہ بات اس والی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں یہ بات ہوئی تھی. وہ ڈان لیکس ڈان لیکس، ہاں المشہور. سوری ڈان جی. تو اس میں یہ بات ہوئی تھی کیونکہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ان لوگوں کو پولیس میں، پیراملٹری میں ادھر ادھر بھرتی کرو. بلکہ آپ کے بڑے چند فیورٹ جو اینالسٹ ہیں وہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ بھئی ملک اسحاق کو کیسے مارا جا سکتا ہے، تو ہاں یہ انسٹیبل کر دے گا وغیرہ وغیرہ. سو دیکھیں اس پوزیشن سے آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی پوزیشن ڈفرنٹ یوں ہوئی ہے کہ یہ غصے میں ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایسی کی تیسی، ان کو ہم کائنیٹک مین سے ان کو قابو کریں گے، ان کو فورس کریں گے. بات بالکل. یہ ہے کہ بھلے ٹاپ لیول پہ یہ تبدیلی آئی ہو لیکن انسٹیٹیوشن کے اندر اس مسئلے پہ دراڑیں ہیں، میں یہ عرض کر رہی ہوں. جی جی، پہلی بات جیسے تو یہ ہے. سوسائٹی میں ہے، جیسے اور دوسری ابھی آپ دیکھیں نا عائشہ کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے ایک پورا کچھ تو پہلے سے ہی طالبان کے حامی تھے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ اب ایتھنو نیشنلزم کی گارب میں ان کی حمایت کر رہے ہیں. یہ میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑے نا. اور پھر پی ٹی آئی تو ویسے ہی وہ سمجھ رہی ہے کہ بالکل کا تو ایک خیر اینٹی آرمی ان کا سٹینس بھی ہے اس وقت. تو اس وقت اچھی خاصی تعداد میں اگر آپ سوشل میڈیا بھی دیکھیں تو بڑی طالبان اور ٹی ٹی پی کی بھی حمایت ہو رہی ہے. تو وہ تو ویسے ایک پوسٹر آپ کو یاد ہوگا جس پہ کہا تھا کہ جو حمایتی ہیں سارے کے سارے حرامی ہیں. تو وہ معذرت کے ساتھ. میں آپ کو رضا ایک قصہ سناتی ہوں. ہاں
تو یہ جنرل ضیاء الدین بٹ جن کو ہاں نواز شریف نے چند گھنٹوں کے لیے آرمی چیف مشرف کی جگہ لگا دیا تھا. ہوں. اچھا اب ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کوئی 2.5-3 سال بڑی کامیابی سے انہوں نے آئی ایس آئی کو بھی کمانڈ کیا تھا. دیٹس رائٹ. تو میں ان کو انٹرویو کرنے گئی. خیر ہوں انٹرویو ختم ہوا تو انہوں نے کہا جی میں آپ کا انٹرویو کر سکتا ہوں. میں کہا جی بالکل کریں. انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم انڈیا کا کیسے مقابلہ کریں گے, ہمارے پاس تو ہتھیار وتھیار بھی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. میں کہا جی آپ صحیح بات کر رہے ہیں. اور میں کہا جی ہمارے ہاں تو اور بھی مسائل ہیں جہاں سوات میں ملا فضل اللہ تھا, یہ وہ سارے تھے.